ہمیں نہیں دکھا رہا، چھپ کے اللہ کی قسم محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے. دنیا اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک طرف فلمیں شاہ رخ خان سلمان خان چل رہے ہوں گے، صبح اٹھ کے ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب چل رہے ہوں گے. آج کا لڑکا فر حدیثیں آیتیں سنا رہا ہے، ریلوی کیوں غلط ہے، دیوبندی کیوں غلط ہے، اہل حدیث کیوں غلط ہے. اللہ جزائے خیر دے. عمر دراز کریم ناموں کی جو میں لے رہا ہوں، طارق مسعود کراچی میں، نارتھ میں مرزا صاحب، اس ایج کے یہ مسعود صاحب ہیں اور مرزا صاحب ہیں، اس ایج کا مسلمان اسپیکر کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتا تھا پاکستان میں. یہ واحد آپ کی نسل ہے جس کو یہ شعور ہے. کیوں؟ انٹرنیٹ کھل گیا، یوٹیوب کھل گئی. ڈاکٹر اسرار کا آپ کو پتہ چل گیا، طارق جمیل ہر عورت نے سن لیا، ہر آدمی نے سن لیا، ڈاکٹر اسرار ہر لڑکے نے سن لیا، لڑکی نے سن لیا. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا پاکستان میں. پاکستان میں دنیا اسلام میں کبھی ایسے نہیں ہوا تھا کہ ایک طرف فلمیں شاہ رخ خان سلمان خان چل رہے ہوں گے، صبح اٹھ کے ڈاکٹر اسرار اور غامدی صاحب چل رہے ہوں گے. کبھی بھی نہیں ایسے ہوا تھا. محمد علی مرزا سیلیبریٹی آپ کے، یہ میجر اچیومنٹ ہے آپ لوگوں کی، یاد رکھیے گا. اسلام داخل کر دیا آپ نے، کبھی بھی نہیں پچھلی نسلوں نے اسلام داخل کیا تھا. فرمان الہی دیکھ کے رات کو اپنے آپ کو ابو بکر سمجھ کے سو جاتے تھے. ٹکے کا علم نہیں تھا پچھلی 2 نسلوں کو کہ اسلام کو کوشچن آ جائے، جا کے مسجد جا کے مفتی صاحب سے پوچھ. آج کا لڑکا فر حدیثیں آیتیں سنا رہا ہے، بریلوی کیوں غلط ہے، دیوبندی کیوں غلط ہے، اہل حدیث کیوں غلط ہے. جہاں سے بھی سیکھ رہا ہے، جیسے بھی سیکھ رہا ہے، اس نے فیسٹیوٹی آف اسلام اندر لے آیا. تو امید آ گئی، ہاں امید آ گئی. اللہ جزائے خیر دے. عمر دراز کریم ناموں کی جو میں لے رہا ہوں، طارق جمیل صاحب، غامدی صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب، محمد علی مرزا صاحب، طارق مسعود، they did it. They opened the horizon for our kids. ایسے لیول کے اوپر آئی کیو بننا شروع ہو گیا بچے کا، جس سے پہلی کرن نظر آئی ہے. ایک چڑیا اڑی ہے، ایک چڑیا کو دیکھ کے اور بھی چڑیا اڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی اور چیز سے مکس نہیں کرنا. بس غور سمجھیں، انہوں نے شروع کیا ہے، اس یوتھ نے شروع کیا ہے ان لوگوں کو پکڑنا. ان کا ہاتھ نہ روک دینا، کیونکہ ایک ایسی سائیکالوجی ہے جو ہم بزرگوں پہ آئے گی کہ جب بچہ ان اسکالر کی طرف جائے گا تو ہمیں پتہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں غلط ثابت کر دے گا. یاد رکھیے گا، ایگو ٹریگر ہوگا، ڈیفینس میکینزم ہے ہمارا. ادھر اپنے آپ کا بت توڑوا دینا اپنے بچوں کے سامنے کہ ہاں یار غلط ہے، ٹھیک ہے تو صحیح کر رہے ہیں. ہم نے فلم سٹار، کرکٹر، ڈانسر، ایکٹر مشہور کیے تھے، ان کے 4 6 10 گھنٹے دن کے ہم نے دیکھے تھے. وہ پولیٹیشین جیسے مخلوق مشہور کی تھی. تو اسکالرشپ مشہور کر رہا ہے اس وقت. تو لٹرلی اصلی میں قرآن سنتا ہے لوگوں سے اور حدیث سن رہا ہے. تو واقعی میں 4 5 گھنٹے اصل میں بھی سن رہا ہے. ہمیں نہیں دکھا رہا، چھپ کے اللہ کی قسم محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے گھروں کے اندر، کہ وہ اپنے شوق میں، کہ بریلوی گھر میں ہے تو وہاں پہ ہو جائے گا. ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز کے لیکچر لڑکے ریکارڈ کر کے آگے کر رہے ہیں. یہ احسان ان لوگوں نے، اللہ نے ان کے تھرو ہمارے اوپر کر دیا ہوا ہے کہ طارق مسعود کراچی میں تو نارتھ میں مرزا صاحب. کین یو بلیو اس ایج کے لوگ کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتے تھے مسلمانوں کی. اس ایج کے یہ مسعود صاحب ہیں اور مرزا صاحب ہیں، اور بھی ہیں. میں یہ 2 نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہوں، ورنہ 50 60 مجھے پتا. اس ایج کا مسلمان اسپیکر کبھی سیلیبریٹی ہو ہی نہیں سکتا تھا پاکستان میں. Your boys and your girls have done that. All credit to you as mothers and fathers. کچھ تو کیا تھا نا آپ نے، جو پھل آیا اس کا انشاءاللہ. بات وہی ہے، میں پھر بتا دوں. یہ مسلم آئیڈینٹی آدھا کام ہے، آدھا کام کر لیا انہوں نے. الحمدللہ چونچ بنا دیے، بننا شروع ہو گئی. پر پھر بھی ماں باپ انہیں لگانے ہیں. وہ کسی ویڈیو کی، یوٹیوب کی ویڈیو سے ہمت کے پر نہیں لگنے ان کو. یہ پھر میں گارنٹی دے رہا ہوں، نفسیاتی مریض بن جائے گا. وہ نفسیاتی مریض، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر، ڈپریشن کی گولیاں لے گا اگر ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہا
اور ہماری پچھلی نسلوں والے کردار پریکٹس کرتا رہا کمزوری کے. بگ 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 پرابلم. یہ پرابلم از سالو جب آپ کی بچی کو کوئی پکڑ لے گا تو اس وقت آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکل چاہیے ہوگی. یہاں پہ محمدی سائیکل کہ دل میں برا بہت جاننے والے ملتانی نہیں چاہیے, ہاتھ سے پکڑنے والے چاہیے تھے جب میری کوئی بچی پکڑ رہا تھا. کامن سینس یہ اگر ہاتھ سے پکڑنے والا ہے تو پہلے 2 سٹیجز نارملی نیچرلی کور کر چکا ہوا ہے وہ. اگر دل میں نہ برا جانتا تو ہاتھ سے پکڑتا جا کے. اگر اس کے اندر بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تو ہاتھ والی ہمت کہاں سے لائی تھی. That's the power of Islam. That's the psychology of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ٹرانسفر کری جا رہی ہے. اس لیے صحابہ سے شیطان ڈر کے بھاگتا تھا. ٹیرر میں تھا پورا کا پورا جاہلیہ کا مکہ کہ یہ تو والنٹیرلی گڈ ہیں, انیشیٹو لے لے کے والنٹیئر کر کر کے برائیاں پکڑیں جا جا کے. ان میں سے ہر کوئی پولیس والا, ہر کوئی آرمی والا, ہر کوئی پولیٹیشین ہے, ہر کوئی مولوی ہے. یہ چاروں کا کامبو کیسے لگ گیا؟ That is what I'm saying. یہ 4 کا کامبو مجھے آپ کے بچوں میں چاہیے, اور اس کے لیے مائیں چاہیے ہوتی, بہادر مائیں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے کیا قربانی, نہ خون نکل رہا پسینہ, اموشنل کریج ڈالنی ہے بس. نہ بڑے ہو کے نہ وہ آپ کا خون نکلنے دے گا نہ پسینہ. اس طرح جریب بچہ ہمارا بڑا ہوگا, پروٹیکٹر ہوگا اپنی ماؤں بہنوں کا. ابھی وہی بچے جن کے نخرے پال رہے ہیں نا, وہی بڑے ہو کے پچھلی نسل نے ثبوت دے دیا ہے, ماؤں کو ہی رلا رہے ہیں بیٹھ کے, باپوں کو ہی رلا رہے ہیں, کیونکہ زور ہی ان پہ چلتا ہے. بس بزدل کا تو زور چلتا ہی اپنے لاچاروں کے اوپر ہے. کس کا شکار کر رہا ہے؟ اپنی ماؤں بہنوں کا شکار کرتا ہے, باپوں کا پراپرٹی کے پیچھے, جائیدادوں اور بیویوں کے پیچھے. بڑے بڑے ریچ باقی کے سارا بھی چڑیا گھر بھر دیا ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس سے, ان کو نہیں کوئی کچھ کہتا. ماؤں کو پکڑ لیتے, باپوں کو پکڑ لیتے, جہاں جہاں بزرگ دیکھا پکڑ لیا, بچہ دیکھا پکڑ لیا. یہ ہے ہمارا اس وقت پاکستانی مسلمان. یہ تو لڑکا ہے اور لڑکیاں کر رہی ہے وہی بڑی ہو کے, وہ چالیں چلتی ہے. ڈومیسٹک سیاست, شاطر پن. بزدل تو چھپ کے وار کرے گا ہی کرے گا, بہادر ہوتا سامنے آ کے وار کرتی. اس لیے آپ سب کو پتا ہے اپنی اپنی نندوں کی اور ساسوں کی چالوں کا. سامنے ایک دوسرے سے پیار, ہم سب کو پتا ہے. اپنے اپنے باسز کے سامنے ہماری مسکراہٹیں, اپنے اپنے افسران کے سامنے جی, ہم پتا ہے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا یار تجھے تو پتا تھا باس 2 نمبر. کیسے کہوں, وہ بچپن میں ماں نے ایموشنل کر ہی نہیں ڈالی. ایک باپ یا ایک باس ہم سے فتح نہیں ہو رہا, ہم نے اسلام کے نام پہ دنیا فتح کرنی ہے, اور ایک ہی فتح کرنا ہوتا ہے یاد رکھیے گا. اور وہ کون ہوتا ہے؟ اپنا باپ. کہ اپنے باپ کو بچانے کے لیے یہ واحد نسل ہے ہماری, یاد رکھیے گا. ہسٹری آدم اسلام کی ہسٹری میں, بنی آدم کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس نسل کو یہ لیکچر دینے پڑے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ اب ماں باپ کی تربیت بھی کرنی ہے تمہیں, ڈبل, اوپر بھی نیچے بھی, دونوں طرف سے اسلام دینا ہے. This is the first time Muslim clerics have come to task کہ they missed out, کی انگریڈینٹس مس ہو گئے ہیں. ادھر بھی ان کو بھی تو بچانا ہے. ماں سے بڑا کس کا حق ہے؟ ان کو چھوڑ دیں گے اور دنیا میں تبلیغ کرنے چلے جائیں. باپوں کو چھوڑ دیں جو پتھر اینٹیں توڑ توڑ کے میں پالتا رہا, اس کو چھوڑ دیں, نہیں میں وہ بڑا اسپیکر بنوں گا بڑے ہو کے. اس بیچارے کو چھوڑ دیا. دونوں کو بچائیں گے, ماں باپ کو اور بچوں کو. السلام علیکم. دس می فیصل عمران. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں جو بھی وے میں جا کے یوتھ کو آج کے فتنے کے دور میں بھی اسلام پہ لے کے آ رہے ہیں, ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہے ہیں, اور یوتھ ان کی بات سمجھ رہے ہیں, ان کو سن رہے ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں. لائک انجینئر صاحب ہو گئے, مفتی طارق مسعود صاحب ہو گئے, اور مولانا طارق جمیل صاحب ہو گئے,
اور بھی بہت سے نام ان چیزوں میں، ڈاکٹر اسرار ہو گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج کل کے دور میں بھی ایک یوتھ کو اچھے طریقے سے ڈیل کر کے اسلام پہ لے کے آ رہے ہیں، اور ان کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے یوتھ میں۔ طارق مسعود صاحب، یہ سب جتنے بھی اس بینڈ میں چیزیں آ رہی ہیں وہ سارے وائرل ہونے اسٹارٹ ہوئے، اور یوتھ آج کل دیکھ رہے ہیں ہر بندے کے موبائل میں طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز ہوتی ہیں، انجینئر صاحب کی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ دے بیکم دا ٹرینڈ سیٹر، اور انہوں نے اگینسٹ دا فلو جا کے سب چیزوں کے ساتھ وہ کیا، اور آپ دیکھ لیں ہمارے آؤٹ پٹ اس کی کیا نکل رہی ہے۔ چیزوں سے اختلاف اپنی جگہ، ہم اگر دیکھ لیں ہر بندہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، ہر بندہ اس لیول پہ جا کے لوگوں یوتھ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور یوتھ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ مولوی کو سننا یوتھ، اس نے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک یوتھ نے مولوی کو سننا سٹارٹ کر دیا، مولوی وائرل ہونا سٹارٹ ہو گیا۔ یہ یوتھ نے اتنا زیادہ بگا چینج لے کے آئے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کہ آپ پریزنٹ کیا کر رہے ہو، آپ لوگوں کو سنا کیا رہے ہو، اور لوگ کنزیوم کیا کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک چیز پائی جاتی ہے کہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہونے کے باوجود بھی بہت سے سیکٹرز ہیں، اختلاف اپنی جگہ، مگر جو کام اچھا کر رہا ہوتا ہے اس کے اچھے کام کو ضرور ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو انجینئر صاحب سے بھی اختلاف ہوگا، بہت سے لوگوں کو طارق مسعود صاحب سے، ساحر الدین صاحب سے، ڈاکٹر اسرار سے، یوتھ کلب سے، ہر بندے کی ایک اپنی وہ تھنکنگ ہوتی ہے، اسی میں وہ جا کے اپنے مولوی کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مگر بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ اپنے مولوی سے باہر نکل کے بھی ہم نے سوچنا ہوتا ہے کہ جو بات ٹھیک کر رہا ہے آپ نے اس کی ٹھیک بات کو تو پک کرنا ہی ہوتا ہے، مگر اتنی زیادہ ایکسٹریمسٹ، اتنے ایکسٹریم لیول پہ ایک چیز کو لے کے جانا کہ بس میرے سیکٹر کے مولوی صاحب ہی ٹھیک ہیں، اور جو کہ دوسری بات کر رہے ہیں، ایون کہ وہ اسلام سے تھوڑا معاشیات کی بھی بات کر رہے ہیں یا پھر سوشل لیولز کی بات کر رہے ہیں، ان کی اس بات کو بھی ڈینائی کر دینا کہ نہیں، اگر اس کا فلاں جگہ میں میرے اختلاف ہے تو اس کی ساری چیزوں کو میں نے ایکول ٹو زیرو کر دینا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ اس طرح کی پرسنالٹی بنا لیتے ہیں کہ آپ ہر اچھی چیز کو پک کرتے ہیں، دیکھیں فلٹر آؤٹ کرنا تو آپ کا کام ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے بینیفیشیل ہے، آپ اس کو آنکھیں بند کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ اس بندے سے آ رہی ہے جس کے ساتھ میرا اختلاف چل رہا ہے، تو آپ کبھی بھی ایک پازیٹیو وے میں جا کے نہ تو نالج گین کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کے اندر وہ چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ آپ ایک پازیٹیو تھنکر نہیں بن سکتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو تھوڑا لگڑا دیں، ان کو تھوڑا ہارڈ شپ والی لائف سے گزاریں۔ پریکٹسنگ مسلم ہیں، ان کو چاہیے کہ فرسٹ آف آل اپنے گھر سے سٹارٹ کریں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے سبلنگز، ان کو پہلے دین کی دعوت دینا سٹارٹ کریں۔ دیکھیں اگر آپ دین پہ چل رہے ہو اور آپ کے گھر والے دین پہ نہیں ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کی پریورٹی یہ بنتی ہے کہ ان کو لے کے آئیں۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آپ کی بات کو ڈینائی کر رہے ہیں یا پھر اس کو اگنور کر رہے ہیں، مگر آپ کانسٹنٹلی ان کے ساتھ وہ کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ آپ کی بات کو سمجھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ آپ پریکٹسنگ بن گئے اور آپ نے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی، آپ دوسروں کے گھر آگ بجانے چلے گئے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو سائن ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو نہیں بچا رہے ہو، اپنے سبلنگز کو نہیں بچا رہے ہو، تو آپ دوسروں کو کیسے بچاؤ گے؟